السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ سماعت کریں حیات خطیب البراہین حضرت علامہ صوفی نظام الدین علیہ رحمہ۔ حضور خطیب البراہین حضرت علامہ صوفی محمد نظام الدین علیہ رحمہ ایک ولی کامل تھے۔ آپ کی ولادت 21 رجب المرجب 1346 ہجری کو ضلع سنت کبیر نگر خلیل آباد یوپی کے ایک گاؤں اگیا پوسٹ دودھارا کی سرزمین پر آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ والدین نے آپ کا نام محمد نظام الدین رکھا۔ ابتدائی تعلیم مقامی مکتب میں حاصل کی، بعد دارالعلوم تدریس الاسلام بسڈیلا بستی تشریف لے گئے۔ اس کے بعد مدرسہ اسلامیہ میرٹھ کا رخ کیا، وہاں 1 سال رہ کر اپنے روحانی مربی حضرت علامہ حاجی مبین الدین محدث امرہوی اور امام النحو حضرت علامہ غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمہ سے اکتساب فیض کیا۔ پھر ہندوستان کی عظیم سنی دانشگاہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور تشریف لے گئے اور اساتذہ اشرفیہ بالخصوص ابو الفیض حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کی بارگاہ فیض سے ظاہری و باطنی علوم و فنون سے آراستہ ہوئے، اور یہی آپ کو سند و دستار فضیلت عطا کی گئی۔ صوفی صاحب کا لقب حضرت مولانا احمد علی صاحب مبارک پوری علیہ رحمہ، جو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں دارالاقامہ کے نگراں تھے، ان کا بیان ہے کہ میں جب فجر کی نماز کے لیے طلبہ کو بیدار کرنے جاتا تو مولانا نظام الدین علیہ رحمہ کو ہمیشہ وضو کرتے یا وضو سے فارغ پاتا۔ شریعت، آپ کی اتباع شریعت کا یہ جذبہ دیکھ کر آپ کے ہم سبق ساتھی اور علماء و اساتذہ کرام آپ کو صوفی کے لقب سے پکارنے لگے، اور آہستہ آہستہ یہ لقب اتنا مشہور ہو گیا کہ آپ کے نام کا جزء لا ينفق بن گیا۔ جس وقت آپ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں زیر تعلیم تھے، اس وقت آپ نے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا کہ حضور، میرے ساتھی مجھے صوفی کہتے ہیں، جبکہ میں اپنے کو اس کا مصداق نہیں سمجھتا۔ آپ ان لوگوں کو سمجھا دیں کہ اس طرح نہ کہیں۔ حافظ ملت علیہ رحمہ نے آپ کو بغور دیکھا اور پرزور انداز میں ارشاد فرمایا، جی ہاں، ہم بھی آپ کو صوفی صاحب کہتے ہیں، اور آپ ہیں اسی لیے تو کہتے ہیں۔ خطیب البراہین کا لقب آپ نے طالب علمی کے زمانے سے ہی خطاب فرمانا شروع کر دیا تھا، اور زندگی کی آخری سانس لینے تک تقریباً 2-3 سال قبل تک تبلیغ کا یہ انداز جاری رہا۔ آپ کے بیان کا انداز اس اعتبار سے نرالا تھا کہ عام مقرروں کی طرح صرف لفاظی اور بیانی اور چیخ و پکار سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنی ہر بات قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال اور امام احمد رضا علیہ رحمہ کے اشعار سے مزین کر کے بڑے لطیف پیرائے میں پیش فرماتے تھے۔ اس طرح کہ قرآن کا حوالہ ہے تو آیت نمبر، پارہ، رکوع اور حدیث کا حوالہ ہے تو کتاب کا نام، باب، صفحہ وغیرہ بیان کرنے کا التزام فرماتے تھے۔ ایک دعویٰ پر کئی دلیلیں پیش کرتے، کبھی بھی بلا دلیل کوئی بات نہیں کہتے۔ آپ کے ہم عصر علماء و صلحاء اور ادباء نے آپ کے خطاب میں دلائل و براہین کے انہی امتیاز کو دیکھ کر آپ کو خطیب البراہین یعنی دلیلوں کے ساتھ اپنی بات پیش کرنے والا مقرر کے لقب سے ملقب کیا۔ یہ لقب بھی آپ کے نام کے ساتھ ایسا وابستہ ہوا کہ لفظ خطیب البراہین سنتے ہی ذہن صوفی صاحب کی ہی طرف مبذول ہوتا ہے۔ آپ علیہ رحمہ کی تقریر عوام تو عوام، بڑے بڑے علماء بھی پسند فرماتے تھے اور حوصلہ افزائی فرماتے تھے،
حضور حافظ ملت علیہ رحمہ بانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جیسی عظیم المرتبت شخصیت کی زبان بھی آپ کی تقریر کی تعریف و توصیف میں رت اللسان تھی۔ ایک بار امرڈوبھا کے اجلاس میں حافظ ملت علیہ رحمہ مدعو تھے۔ جلسہ شروع ہوا تو حضرت اپنی قیام گاہ پر آرام فرما تھے۔ جب صوفی صاحب علیہ رحمہ کی تقریر شروع ہوئی تو آپ بیدار ہو گئے، اسٹیج پر تشریف لے گئے اور پیٹھ ٹھونک کر حیرت انگیز مسرت کا اظہار فرمایا اور بے پناہ دعاؤں سے نوازا۔ 56 سال تک آپ نے مندرجہ ذیل اداروں میں تدریسی خدمات انجام دی۔ دارالعلوم اہل سنت فیض الاسلام مہداوت ضلع بستی، دارالعلوم اہل سنت شاہ عالم احمد آباد گجرات، دارالعلوم اہل سنت فضل رحمانیہ پچپیڑوا گونڈا، دارالعلوم اہل سنت تنویر الاسلام امرڈوبھا خلیل آباد۔ آخر الذکر ادارہ دارالعلوم اہل سنت تنویر الاسلام امرڈوبھا میں آپ نے 45 سال تک بحیثیت شیخ الحدیث طالبان علوم نبویہ کو اپنا علمی و روحانی فیض پہنچایا۔ ان 45 سالوں میں ریٹائر ہونے کے بعد آپ نے بلا معاوضہ 21 سال تک بخاری شریف کا درس دیا۔ مولانا ادریس بستوی نائب ناظم الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور بیان کرتے ہیں کہ صدر مدرس کا سرکاری عہدہ بسا اوقات مشکل پیدا کر دیتا ہے، مگر صوفی صاحب علیہ رحمہ نے اپنے اس عہدہ کو اپنی صداقت، تقوی و طہارت میں حائل نہ ہونے دیا اور نہ ہی کسی ایسے کاغذ پر دستخط کیا جس کی سچائی میں ذرہ برابر بھی شک رہا ہو۔ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے دور صدارت میں انسپکٹر مدارس عربیہ اتر پردیش کی آمد بغرض معائنہ دارالعلوم تنویر الاسلام امرڈوبھا میں ہوئی، چونکہ وہ ایک خاتون تھی اور حضرت صوفی صاحب کا کسی نامحرم عورت سے سامنا کرنا اور ہم کلام ہونا ناممکن تھا۔ ارکان ادارہ اور سرکاری دفاتروں میں آنے جانے والے حضرات کی زبردست کوشش تھی کہ حضرت ان سے بات کر لیں، مگر حضرت اس پر راضی نہ ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کی ملاقات اور آنے والی افسر کی دلجوئی سے اداروں کو بہت فائدہ ہوگا، تو حضرت نے فرمایا دین کو دے کر دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرنا سب سے بڑا خسارہ ہے، اس لیے میں اس خسارہ کو منظور نہیں کر سکتا۔ ایک بار آپ علیہ رحمہ اپنی زمانہ طالب علمی میں اپنے کھیت گئے، اس وقت مٹر کی فصل تیار تھی۔ آپ ایک کھیت سے مٹر کی پھلیاں توڑنے لگے، اسی درمیان گاؤں کے ایک شخص کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے حضرت کو دیکھ کر کہا کہ صوفی صاحب یہ آپ کا کھیت نہیں، یہ تو تجمل حسین صاحب کا کھیت ہے۔ اتنا سننا تھا کہ خوف الہی سے آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور آپ کے ہاتھ رک گئے۔ فوراً آپ گھر واپس آئے اور مالک کھیت کے گھر پہنچے۔ اس سے واقعہ بتا کر معافی مانگی اور بچی ہوئی مٹر کی پھلیاں واپس کر دی۔ کھیت کا مالک حضرت صوفی صاحب جو ابھی ایک چھوٹے بچے تھے کی خشیت الہی اور خوف خداوندی دیکھ کر حد درجہ متاثر ہوا اور بہت ساری دعائیں دی۔ بکھرا میں ایک بار آپ کچھ علماء کے ساتھ بھنو بھائی سلائی ماسٹر کی دکان پر تشریف لگے اور ان سے کہا کہ میرا یہ پوری آستین والا سویٹر ہے، اسے پہن کر وضو بنانے میں دشواری ہوتی ہے، آپ اس میں چین لگا دو۔ حضرت انہیں سویٹر دے کر علماء کے ساتھ دین کی باتوں سے مشغول ہو گئے۔ ادھر ماسٹر موصوف نے آستین چاک کیا اور اپنے قطرن سے ایک سفید کپڑا نکال کر چین کے ساتھ سل دیا۔ کچھ دیر بعد حضرت نے فرمایا آستین بنا دیے، اب ہم چلیں گے۔ ٹیلر ماسٹر صاحب نے کہا کہ حضرت بن کر تیار ہے اور سویٹر آگے بڑھا دیا۔ حضرت نے آستین دیکھا تو فرمایا یہ سفید کپڑا اپنے کہاں سے لگا دیا؟ عرض کیا حضور قطرن سے نکال کر لگا دیا۔ یہ سن کر حضرت کا چہرہ متغیر ہو گیا اور فرمایا یہ تو بہت غلط ہوا، آپ اسے فوراً نکال دیں۔ دوسرے کا قطرن بلا اجازت میرے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور پھر آپ نے کپڑے کی دکان سے ایک گرہ کپڑا خریدوا کر منگوایا، پھر اسے لگا کر سویٹر میں
چین سی لی گئی۔ حضور خطیب البراہیم ایک ولی کامل، آپ کا بے مثال تقوی اور پرہیزگاری دیکھ کر وقت کے تمام علماء اور اکابرین آپ کو زندہ ولی کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور سچ یہی ہے کہ آج بھی آپ جس کو بہت بڑا پرہیزگار تصور کرتے ہو، اگر اس کے قریب رہ کر دیکھیں تو نظریہ بدل جاتا ہے، مگر حضرت صوفی صاحب علیہ رحمہ کے جو جس قدر قریب ہوا وہ اتنا ہی ان کا دل دادہ اور عاشق بن گیا، کیونکہ آپ کا ظاہر و باطن یکساں تھا۔ آپ جیسا باہر سے دیکھتے تھے بالکل ویسا ہی آپ کا باطن بھی پاکیزہ تھا۔ آپ کی زندگی میں ہر چہار جانب سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلو نمایاں تھا۔ سنت رسول ان کی عادت اور فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ مدرسہ ہو یا خانقاہ، گھر ہو یا باہر، مریدوں کی محفل ہو یا گوشہ تنہائی، جس جگہ دیکھیے آپ سنت کے عامل نظر آتے ہیں۔ نمک سے کھانے کا آغاز، بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، سرخ دسترخوان کا استعمال کرنا، کھانے سے پہلے نمک کا استعمال اور کھانے کے بعد نمک کا استعمال، کمرے میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داہنا قدم داخل کرنا، سفید کپڑے کا استعمال، امامہ کا استعمال، کدو کی سبزی کو پسند کرنا، ہر کسی سے اخلاق سے ملنا، غریب امیر سب کو عزت دینا، غریبوں کی بند مٹھی سے مدد کرنا، خدمت دین کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا، یہ سب وہ خوبیاں تھیں جو آپ کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ آپ پوری زندگی دین متین کی خدمت کرتے رہے، 2 دہائیوں تک درس بخاری بلا معاوضہ دیتے رہے، درجن بھر کتابیں تصنیف فرمائے، ملک کو بیرون ملک میں لاکھوں کی تعداد میں مریدین موجود ہیں۔